یہ تو میں ابھی انبار لگاؤں گا نا کہ فضائل کس کے پاس زیادہ ہے. نہیں بھائی میں نے یہ کہا ہی نہیں. کلی فضیلت کیا وہ سننے والے سنیں گے. آپ میری ٹرم کو دیکھیں, اس میں نے یہ بات نہیں کی. ابھی میں نے ادھر آنا ہے کلی فضیلت جزوی فضیلت, آپ بتائیں, وہ میں نے بھی بیان کرنا ہے, لیکن میں نے اسی وقت یہ پوائنٹ سے لکھا تھا, آپ کو اشارہ کر کے لکھا تھا. میری بات سنیے, وہ سننے والے سن لیں گے کیا لکھا ہے. اگلی میری دلیل یہ ہے, میں نے ابھی تک آپ کو قرآن مجید فرقان حمیدی کہتے ہیں قرآن سے پوچھو کون افضل ہے. وہ بھائی قرآن سے تو پوچھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندو افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. قرآن سے تو پوچھ رہا ہوں, قرآن بتا افضل کون ہے. وہ کہتا ہے بتا تو رہا ہوں, وہی افضل ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے, نالج زیادہ ہے. تو میں نے قرآن اور حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھ کے بتائی کہ علی سے زیادہ کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے. اب وہ 3 خلفاء رہ گئے رضی اللہ عنہم, ان چاروں میں افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم زیادہ ہے. آؤ میری طرف امام جلال الدین سیوطی کی در منصور کھولے. اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے, بے شمار کتب میں. حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان دونوں کی طرف سے آئی ہیں مختلف روایت ان کے اپنے اپنے دور میں. ایک بندے نے آ کے کلیم کر دیا حضرت عمر بن خطاب کے سامنے, میں نے شادی کی ہے, 6 ماہ کے بعد میری جو وائف ہے اس نے بچے کو پیدا کر دیا. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا سنسار کر دو ان کو, 6 ماہ کا بچہ پیدا کر دیا, معاذ اللہ یہ تو پیچھے سے معاملہ ہوگا کوئی, سنسار. جب اس کو سنسار کرنے لگے نا, ہائے عالم الناس علی ابن ابی طالب علیہ السلام, آپ نے اس کو لے کے جا رہے ہیں, آپ میں کدھر جا رہے ہو, یہ فیصلہ ہو گیا 6 ماہ کے بچے کو اس نے پیدا کر دیا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب اور دوسری روایت میں میرے پاس وقت نہیں وہ بھی پڑھ دوں گا, عثمان بن عفان دونوں کی طرف سے آئی ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو سنسار کر دو. تو آپ نے فرمایا 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے. تو قرآن میں ہے, چلو بھائی اب یہ سنیں. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے, بڑی خاص بات دینا, قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. قرآن نے کہا سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے, اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے قرآن کہتا ہے وہ ہے 30 ماہ. کتنے؟ 30 ماہ. اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. کتنے سال؟ 2 سال. اب 30 ماہ سے 2 سال یعنی 24 ماہ مائنس کریں تو پیچھے کتنے بچتے ہیں ماہ؟ 6 بچتے ہیں نا. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہاں لولا علی لہلک عمر, اگر علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بلکہ جو امام احمد بن حنبل نے ان کی روایت جو ہے بیان کی ہے اس میں حضرت عمر نے کہا تھا مولا میں اپنے ہر اس فیصلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, میرے جس کیے ہوئے فیصلے میں عالم الناس علی ابن ابی طالب نہ ہو. دور صدیقی پڑھے, دور فاروقی پڑھے, دور عثمانی پڑھے, جب بھی کوئی پھنسا ہے تو نکلنے کے لیے اس کو ایک ہی گھر نظر آیا اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے. اب کمپیریزن کر کے دیکھیں, قرآن نے کہا سب سے افضل وہ ہے جس کے پاس علم ہے, جتنا بڑا عالم ہے اتنا افضل ہے وہ. تاجدار کائنات نے کہا سب سے افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کی قرآن اور حدیث سے ان کی یہ جو صفت ہے, آپ کے سامنے میں نے درجنوں حدیث پڑھ دی, علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور پھر جو وہ لوگ ہیں خلفائے ثلاثہ جن کو مولا علی علیہ السلام پر افضلیت دی جاتی ہے, فضیلت دی جاتی ہے, ان کا علمی معیار بھی میں نے ایک دانہ آپ کو چیک کروا دیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی. قرآن نے یہ جو ایک کنڈیشن بیان کی, قرآن نے یہ جو ایک شرط اور ڈیمانڈ بیان کی, اس میں پہلی شرط تھی علم. اس میں پوری کائنات میں حضور کے بعد جو ہمیں سب سے بڑا عالم نظر آتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب آگے قرآن سے اور پوچھ لیتے ہیں. آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے وہ قرآن لا کے دیں, آپ نے کہا تھا چلو میرے پاس ویسے زیادہ کتابیں نہیں ہیں, میں بس قرآن اور اہل بیت ہی لے کے بیٹھا ہوں. میں آپ کو قرآن نکال کے دوں آپ کہیں تو نہیں, اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا نا مجھے تو اس ٹیب سے کام چلانا پڑے گا نا, چونکہ آپ یہ اس سے بہت کچھ ذرا ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس میں بندہ ذرا جلدی نکال لیتا ہے سارا کچھ. اگر آپ چاہیں تو میں اس میں مزید آپ کو جو ہے نا جو فیصلے پڑھ کے سنا سکتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ کہہ رہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اب اگلی بات, اگلی طرف چلتے ہیں. یہ جو اگلا نقطہ میں دینے لگا ہوں قرآن سے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن جس طرح تو نے یہ بتایا ہمیں کہ افضل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے, نالج زیادہ ہوتا ہے, اسی طرح اب اور کچھ بتا. قرآن نے کہا وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ ہے جی سورہ توبہ آیت نمبر 20 ہے.
اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. غور کیجئے گا ویس بھائی، اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ نے کہا سن لو، وہ لوگ جو ایمان والے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے کے لیے، قتال کیا اللہ کے دین کی خاطر، مال کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، اللہ کے ہاں وہی افضل ہیں، بلند درجے والے ہیں، وہی اللہ ہیں، وہی عرفہ ہیں. کون؟ جہاد کرنے والے. یعنی قرآن سے میں نے دوسری بار پوچھا، قرآن تو نے ایک صفت تو بیان کی علم، اور بھی ہیں کوئی؟ میں 20 کروں گا اگر آپ کے پاس کوئی 7-8 گھنٹے ہوئے تو. قرآن نے کہا ہاں دوسری بھی بتاتا ہوں. کیا؟ کہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہے. اللہ کے نزدیک وہ اللہ ہے، وہ عرف ہے جو جتنا سب سے بڑا مجاہد ہے. یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، میں وقت بچا رہا ہوں. یہاں بھی ایک دوسرا مقام ہے، یہ سورہ حدید ہے. اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. ہائے ہائے ہائے، لا یستوی. اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا میرے دین کی خاطر اور قتال کیا. فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے تلوار چلائی میرے دین کی خاطر اور مال لٹایا میرے دین کی خاطر. اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. گل ہی بک گئی. یہ قرآن دے رہا ہوں، عبارت النص سے بات کلیئر ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے تلوار چلائی، میرے دین کی خاطر جہاد کیا، قتال کیا اور مال خرچ کیا. ایک یہ طبقہ ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ افضل ہے، وہ اللہ درجہ اس کا بلند ہے، سکیل، رتبہ، رینک اس کا بلند ہے جس نے پہلے تلوار بھی چلائی اور مال بھی خرچ کیا. مختصر اس کے اوپر یہ ساری میرے سامنے آیات پڑھی. سورہ توبہ آیت نمبر 38 ہے، اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 172 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 19 بھی ہے، اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، اسی طرح پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے، اسی طرح پھر سورہ صف کی آیت نمبر 11 ہے، اسی طرح پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ہے، اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے. میں وقت بچا رہا ہوں. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افضل وہ ہے میرے نزدیک، اللہ وہ ہے درجے میں، اللہ وہ ہے جو جتنا بڑا مجاہد ہے، جو جتنا بڑا قتال کرتا ہے. اچھا آیت نمبر 35 پڑھی، آیت نمبر 35 یہ سارے بول رہے ہیں. کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ والی آیت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد والی آیت ہے. یہ ڈبل چیک کر لیں پلیز. ارے خدا کے لیے یار قرآن پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ویس بھائی. آیت نمبر غلط یار یہ کیسا مکالمہ ہے چلو یار. ٹھیک ہوگا، ابھی بتا دیتا ہوں، ابھی بتا یا دیتا ایھا ہوں، الذین آمنوا ابھی اتقوا بتا اللہ دیتا ہوں، وابتغوا الیہ الوسیلہ ابھی کی بتا آیت دیتا کو ہوں، پڑھ ابھی رہے بتا ہیں کہ دیتا ہوں، ابھی بتا یہ دیتا قتال والی آیت ہے. ابھی بتا دیتا ہوں نا، یار ابھی ان کا بتا ان کی زبان رکی ابھی نہیں ہے بتا قرآن دیتا کو ہوں، غلط ابھی پڑھتے بتا ہوئے. دیتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں. میں یہ اس کا نوٹ کیجیے گا، درمیان میں بولے ہیں میں بھی بولوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ آپ لیکن آیت نمبر صحیح میں نہیں نا، آیت نمبر وہی ہے، مجھے وہ آیت نمبر 35 پڑھیں آپ. آیت نمبر 35 میرے سامنے جو آیا تھا آ لینے دے بس. اویس بھائی آیت نمبر 35 پڑھیں ان سے. سورہ مجادلہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سورہ مائدہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 نکالیں آپ. ایک منٹ کیا ہے وہاں پر قتال کا ذکر ہے، وہاں تو وسیلے کا ذکر ہے. لو جی یہ دیکھو، اب تو ان کا اب میں جملہ کہہ دوں، یہ ٹیب کس کے منہ پہ ماروں؟ نہیں ایسے نہیں ہے یار کیا بات کر رہے ہیں آپ نے، کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. صحیح، ٹھیک. آپ صرف جو جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں. آدھی بات کرتے ہیں، یہودیوں والا کام کرتے ہو، ٹھیک ہے. لوگوں نے لا تقربوا الصلاۃ والی بات کرتے ہو، پوری بات پڑھو. یہ پڑھو ہے اچھا آپس میں نہیں، آپس میں نہیں، آپس میں نہیں، آپس میں نہیں، آپس میں نہیں. اس کو پڑھیں بس، پڑھیں سے پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اچھا یہاں پر اعظم درجہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اعظم درجہ میں کہا ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے جہاد کی درجہ بڑا، وہ درجے بڑے کی بات کہاں ہے یہاں پر؟ یہ فضیلت کی بات درجے والی یہ پڑھی تو ہے میں نے. آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کا ٹائم جا رہا ہے. یہ درجے والی میں نے پڑھی نہیں ہے یار. یہ کوئی ایک اچھے آدمی کا طریقہ ہوتا ہے یار. انہوں نے درمیان تم لوگ سادات کی اپنی مرضی کے مانتے ہیں. اولئک اعظم درجہ. آپ آگے بڑھیں گے تو بات تو چلے. یہ اس کے اندر انہوں نے کہا، انہوں نے جھوٹ بولا، اس کے اندر کیا ہے اعظم درجہ کیا ہے؟ یہ درجے والی میں نے پڑھی ہے، وہ میں نظر دے رہا ہوں، وہ جہاد کی میں اہمیت بیان کر رہا ہوں. آپ کو میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں، میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ کنٹینیو نہیں وہیں سے کنٹینیو کریں. آپ آپس میں نہیں بولیں. میں نے انٹرپٹ کیا ان کو. آپ کنٹینیو کریں. بھائی آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. نہیں آپ کنٹینیو آپ کریں. اصول سے ہٹ رہے ہیں. میں معذرت اگر میں نے انٹرپٹ کیا، میں معذرت خواہوں، آپ کو بولنا نہیں ہے. نہیں یہ نہیں چلے گا.
میں انٹرپٹ کروں, میں سارا ٹائم ان کو دوں گا. نہیں, آپ کا ٹائم وہی چل رہا ہے, آپ کنٹینیو رکھیں. انہوں نے کیا, آپ کو نہیں ہوتا. کا ذکر ہی نہیں, میں نے دکھائی, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ اس کے اندر کہاں پر اعظم میں اعظم کا لفظ نہیں اس پہ بولا, میں اعظم کا لفظ 2 پہ بولا, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, میں نے کہا اس میں آپ آگے بڑھو یار, آپ آگے بڑھے نا. بس میرے میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا, میں ان کو بولنے نہیں دینا. کنٹینیو رکھیں, وہ بولنے, ان کو بولنے نہیں میرا دوں گا. کام ہے, آپ رکے نہیں, آپ کنٹینیو رکھیں. اچھا وہ مجھے انٹرپٹ کرے تو میں ان کو روکوں گا نا, آپ نہیں روکیں گے. آپ نہیں روک رہے, میں روکوں گا, آپ میرا آپ ٹائم, نہیں وہ کریں. ٹائم یہ نئے سرے سے شروع کریں, یہ ٹائم میرا نئے سرے سے شروع کریں. آپ کنٹینیو رکھیں پلیز, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کنٹینیو رکھیں. اس سے زیادہ کیوں اپنی کچھ بس آپ وہ میرا ٹائم نئے سرے نہیں, انہوں نے بات ایسی کی ہے, نہیں ایسی بات نہیں کی ہے, تھوڑا بہت تو آگے سنیں, میری بات سنیں آگے. جی جی, اب اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو جہاد کرنا ہے, قتال کرنا ہے, جنگ کرنا, لڑائی کرنا اللہ کے دین کی خاطر, اللہ قرآن میں اس کی اہمیت بیان کرتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ, میری نظر میں یہ سب سے اعلیٰ انسان کی صفت ہے, یہ جو قتال کرتا ہے, جو جہاد کرتا ہے, جو لڑائی کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, یہ تھا قرآن. میں نے بات کی تھی قرآن حدیث, ابھی تو میں قرآن حدیث میں ہی ہوں, میں قرآن حدیث ہوں, اس سے کہانیاں نہیں آپ کو سنا رہا. اچھا, تاجدار کائنات, تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور اس کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1660 1660, اور امام ترمذی لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح. اور حدیث کیا ہے, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس افضل, ہم نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ, ناس میں, تمام لوگوں میں, الناس لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ میں فارسی سنا رہا ہوں آپ کو, سیدھی سیدھی بات پوچھ رہے ہیں ابو سعید خدری بھی, یا رسول اللہ افضل کون ہے سب سے زیادہ پورے ناس میں؟ اچھا, تاجدار کائنات کیا فرما رہے, قرآن کے بعد حدیث ہے, آقا فرما رہے قال رجل یجاہد فی سبیل اللہ. ہائے ہائے ہائے, میرے آقا فرماتے ہیں ابو سعید خدری, جو اللہ کے راستے میں فی سبیل, جو قتال کرتا ہے, جو جہاد کرتا ہے, جو جنگ کرتا ہے, جو میرے اور اللہ کے دین خاطر تلوار چلاتا ہے, وہی سب سے افضل ہے, وہی سب سے اعلیٰ ہے, وہی سب سے عرفہ ہے. المختصر, قرآن مجید فرقان حمید کی یہ دوسری شرط سے یہ بات پھر واضح ہو گئی. دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا میرا کہ قرآن کہتا ہے, تاجدار کائنات کی حدیث کہتی ہے کہ افضل وہ ہوگا جو جتنا بڑا مجاہد ہوگا, جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین خاطر جتنا بڑا قتال کیا ہے, جتنی جہاد کیا, لڑائی کی, جنگ کی, وہ افضل ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, قرآن حدیث کے اس پیٹرن کو لیتے ہیں, اس معیار کو فالو کرتے ہیں. اب آتے ہیں تاجدار کائنات کی امت کی طرف, اب پتہ کرتے ہیں کون ہے سب سے بڑا مجاہد. غزوہ بدر پڑھ کے دیکھ لیں, غزوہ بدر میں کون تھا؟ علی. احد پڑھ کے دیکھ لیں, کون تھا؟ علی. خندق پڑھ کے دیکھ لیں, وہ خندق پڑھ لیں, عمر بن عبد الود نے جا کے للکارا تھا, سارے صحابہ ادھر بیٹھے ہوئے نہیں تھے, بولے نا, بیٹھے تھے, تو کون اٹھا ہے؟ علی. جی علی, مولا علی علیہ السلام. مین آف دی بدر بھی علی, اور مین آف دی احد بھی علی, خندق بھی علی, مین آف دی خیبر بھی علی. یعنی سب سے زیادہ جس شخصیت, جس پرسنالٹی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر تلوار چلائی ہے نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب اگر آپ کہیں, اب اگر آپ حکم کریں اویس ربانی صاحب دی گریٹ, تو وقت اگر آپ کے پاس ہے تو کیا میں خیر البشر کی طرف بھی نہیں آیا, ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میں جنگیں شروع کر دوں نا, حوصلے سے, آرام سے, میں اپنا وقت بچا رہا ہوں نا میری جان. آپ پہلے میرے کچھ منٹ کھا گئے. یہ جو آیت مجیدہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, سورہ توبہ کی پڑھی تھی نا, 19 اور 20, کہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہے, وہ اللہ درجے پہ اعلیٰ درجہ اس کا, کس کا؟ جو قتال کرتا ہے, جو جہاد کرتا ہے. اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں ذرا حوالے پہلے اٹینشن ہو کے سن لیں. اس کو امام فخر الدین رازی, اہل سنت کے سر کا تاج, اپنی تفسیر الکبیر میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 11-12, امام جلال الدین سیوطی در منصور میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 237, علامہ زمخشری نے اس کو تفسیر الکشاف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256, امام واحدی نے اسباب النزول میں صفحہ نمبر 181, امام ابو نعیم اصفہانی کتاب ما نزل من القرآن فی علی صفحہ نمبر 10 پہ, اسی کو امام طبری نے تفسیر طبری میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 96, اسی کو امام حافظ ابو القاسم حاکم حسقانی شواہد التنزیل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344,
یہ آپ کے میں نے ریفرنسز دے دیے. اس کے شان نزول میں آپ کے سامنے وہ میں جب روایت پیش کرنے لگا ہوں, یہ معروف واقعہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت عباس بن عبد المطلب اور طلحہ بن شیبہ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. وہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں تم دونوں سے افضل ہوں. بڑی خاص بات دے رہا ہوں میں. یہ حرم میں کوئی اپنی شرح نہیں کر رہا. اٹس ناٹ مائی اون انٹرپریٹ. یہ وہ دے رہا ہوں جو روایت میں موجود ہے. میں تم دونوں سے افضل ہوں. پوچھا بھائی تم کیسے افضل ہو؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو کسی اور نے نہیں کیا. میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں, اور پانی پلانا اللہ کے یہاں بڑی فضیلت والا کام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دور دراز سے لوگ آتے تھے تو پانی پلانے کی ذمہ داری انہی کی تھی نا. وہ کہتے ہیں اس لیے میں افضل ہوں. اس کے بعد طلحہ بن شیبہ جو ہے وہ بولے, وہ کہتے ہیں کہ میں تم دونوں سے افضل ہوں. کیوں؟ میں نے مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, تو لہٰذا میں تم دونوں سے افضل ہوں. مولا علیہ السلام خاموش ہو گئے. ہائے, افضل ہوتے ہی وہ جو خاموشی اختیار کرے. وہ بار بار اصرار کر رہے تھے مولا علیہ السلام سے, پوچھ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یار تم نہیں مانتے تو پھر میں وہ ہوں جنہوں نے تمہارے ناک پہ تلوار ماری ہے اور تمہیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے. یہ بات حضرت عباس بن عبد المطلب کو تھوڑی سی ناگوار گزری کہ ایج میں مجھ سے کم ہے تو میں بڑا ہوں. تو یہ بات کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جا کے یہ شکایت لگا دی. جب شکایت لگا دی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی. اب اس آیت مجیدہ سے یہ پتا چلا کہ جو قتال کرتا ہے, جو جہاد کرتا ہے, جو لڑائی کرتا ہے اللہ کے رسول کے دین کی خاطر, وہی افضل ہوتا ہے, وہی اعلیٰ ہوتا ہے, وہی عرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اب اگر میں آپ کہیں تو یہ جنگیں پڑھنا شروع کر دوں, بس کنکلوڈ کریں. جنگیں آپ اگر جنگیں پڑھوں, بدر میں ہیرو علی ہے نا, احد میں علی ہیں. اب یہاں ایک بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو علی علیہ السلام نے جو تلوار چلائی ہے اللہ کے دین کی خاطر. آپ پڑھنے لگا ہوں میں ایک قرآن مجید سے ایک آیت مجیدہ, وہ نوٹ کریں, سورہ نساء ہے, اس کی آیت کا نمبر ہے 95. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. گالی مک گئی. اللہ نے فرمایا اللہ اس کو فضل دیتا ہے, اس کو فضیلت دیتا ہے مجاہدین میں سے جو مال سے جان سے جہاد کرتے. کن پر مولا دیتا ہے؟ فرمایا ان پر جو بیٹھے رہتے. جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, اللہ کہتا ہے دو طبقات ہیں, ایک بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا لڑ رہا ہے. اللہ کہتا ہے درجے میں وہ اعلیٰ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جو لڑائی کر رہا ہے, جو جنگ کر رہا ہے. جو بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں. آگے پھر اللہ فرماتا ہے, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, یہ بات کر کے پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. ہائے ہائے, فرمایا جو لڑائی کرنے والے مجاہد ہیں, جو جنگ کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, بیٹھنے والوں سے بہتر ہیں. اور فرمایا اجر عظیم بھی انہی کو زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جو لڑ رہے ہیں, جو بیٹھے ہوئے وہ نہیں. اب یہاں یہ بات ایک اور کلیئر ہو گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں درجے میں اللہ وہ ہے. قرآن کی نص دے رہا ہوں, جو زیادہ قتال کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, جو بیٹھا رہتا ہے وہ نہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. 1 منٹ ہے ہمارے پاس. 1 منٹ, ہاں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اچھا چلو, میں اس کے اوپر تھوڑا سا پھر اور بات کرنا چاہ رہا تھا, تو میں یہ 1 منٹ میں بات پوری نہیں کر سکوں گا. میں پھر کنٹینیو کر, میں 1 منٹ ان کو دیتا ہوں, مجھے آپ 1 منٹ ایکسٹرا دے دیجیے.